الحمدللہ اس درس حدیث کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے اندر ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ایک ہے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے وصال کہاں فرمایا؟ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام امام قاضی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی، بہت ہی جلیل القدر اور بلند پایا محدث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نسائی کی حدیث، تو اگر پوچھا جائے ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے، نو عمر لوگوں سے جنہوں نے نسائی جو اصل میں جو حدیث ہے وہ دیکھی بھی نہیں ہوگی، صرف پی ڈی ایف یا کوئی ایپ کے اندر ہی وہ حدیث کی کتاب دیکھی ہوگی، کہ بھائی یہ بتائیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے، یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام کیا ہے، تو شاید وہ نام بھی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ حدیث، صرف حدیث، اللہ اکبر۔ اور علم کیا ہے؟ علم ہے 0/سناٹا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام امام قاضی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی ہے۔ یہ بہت ہی جلیل القدر اور بلند پایا محدث ہے۔ آپ کی کتاب سنن نسائی سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے اساتذہ و تلامذہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کے اساتذہ یعنی ٹیچرز اور آپ کے تلامذہ یعنی اسٹوڈنٹس، اتنی ان کی کوانٹٹی ہے، ان کی تعداد ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیا پتہ لگا اتنے بڑے محدث اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے آپ یہ اساتذہ کے پاس گئے، علم دین سیکھا۔ تو یہ بات ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ علم دین گھر بیٹھ کے نہیں آتا، علم حدیث گھر بیٹھ کر نہیں آ جائے گا، بلکہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، کسی محدث عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ کو کیا ہے کچھ علم حدیث آئے گا۔ موبائلوں سے، پی ڈی ایف سے، ایپ سے اس سے مکمل علم حدیث نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث و فتاوی و تصانیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ تمام عمر صوم داؤدی کے پابند رہے، یعنی ایک دن کا ناغہ دے کر ہمیشہ روزہ رکھتے۔ عمروں و سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ان لوگوں کی ملاقاتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔ 412 ہجری میں آپ خراسان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے اور مصر کے حاسد علماء کے ہاتھوں سے بلا قصور مار کھا کر اور زخمی ہو کر آپ مکہ مکرمہ چلے آئے، اور 13 صفر 313 ہجری میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ مگر یونس کا قول ہے کہ آپ کی وفات 313 ہجری کو فلسطین میں ہوئی، پھر وہاں سے آپ کی لاش یعنی میت مبارک کو مکہ مکرمہ پہنچایا گیا۔ واللہ تعالی عالم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا، آپ نے علم دین سیکھا، آپ مصنف بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی عبادت گزار تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے نیکوکار متقی تھے۔ تو بھائی دیکھیے امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے علم دین سیکھا، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اور صحیح العقیدہ، آپ صحیح العقیدہ عالم سے آپ علم دین سیکھیں گے، اور پھر اعمال صالحہ کرنا پڑیں گے، کیونکہ تمام چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، رحمت اللہ تعالی علیہ تمام متقی تھے، عبادت گزار تھے۔ تو عبادت گزار بننا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنا پڑیں گے، تب جا کر آپ کیا ہے احادیث سے کچھ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی تصنیف ہے، ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، وصال کہاں فرمایا؟ مگر عام طور سے یہ ابن ماجہ کے عرف کے ساتھ مشہور ہیں، اور صحیح قول یہی ہے کہ ماجہ آپ کے والدہ کا نام ہے۔ سیاہ ستہ میں سنن ابن ماجہ آپ ہی کی تصنیف ہے۔ آپ قزوین کے رہنے والے ہیں، جو ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک مشہور شہر ہے۔ آپ نے حدیث کے طلب میں حجاز، عراق اور شام، خراسان کا علمی سفر فرمایا، اور خاص کر بصرہ اور کوفہ اور بغداد و حرمین شریفین اور دمشق کے شہروں میں مقیم رہ کر تقریباً 310 شیوخ سے احادیث کی روایت فرمائی۔ آپ لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں سے انتخاب کر کے 4000 روایات کو مختلف ابواب کے تحت جمع فرمایا۔ پوری زندگی درس و تدریس کا مشغلہ رہا،
बुलंद पाया मुहद्दिसीन में से आपका शुमार होता है। 209 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 21 रमजान 273 हिजरी में आपकी वफात हुई। मोहम्मद बिन अली कहरमान और इब्राहिम बिन दीनार दो बुजुर्गों ने आपको गुस्ल दिया और आपके भाई अबू बकर ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई